اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کر دیا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 48 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسرے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دیں گا، لیکن شرک کو ہرگز 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 معاف نہیں کرنے والا۔ اور سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 میں کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اور اس پہ مر گیا، اگر زندہ ہے تو توبہ پورا موقع ہے، مر گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دیا تھا، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر روز قیامت نہیں ملنے والا۔ تو شرک کرا دیا۔ اب ایسے مشرک قوم میں نوح علیہ السلام آئے اور آپ نے جو ہے دعوت کا کام جو ہے وہاں جو ہے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے، اور ویسے تو بہت مقامات ہیں، میں نے کہا 43 بار واقع آتا ہے، ہم اتنے نہیں، ایک دیکھتے ہیں اس میں سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نوح علیہ السلام کے تعلق سے سورہ اعراف سورہ نمبر 7 اور آیت نمبر دیکھیے آپ جو ہے 59 60 61 62 میں کیا فرماتا ہے، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور انہوں نے کہا اے میری قوم تم جو ہے اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، منت مرادیں مانگنے کے لائق نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اب کیا ہو گیا، آگے فرمایا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اور میں اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں ایک دن سے میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں جس دن تمہیں جو ہے بہت دردناک بہت بڑا عذاب ملے گا۔ مطلب اس دن سے، کون سا دن ہے یہ؟ روز قیامت، کہ اگر تم مر جاؤ میری قوم اور توحید پہ نہ رہو، شرک کرتے دنیا سے چلے جاؤ، تو تم بڑے عذاب میں رہو گے۔